بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج پھر آپ حضرات کے سامنے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس کا عنوان ہے حلال کمائی کی برکت۔ دوستو، بہت ہی شاندار بیان ہے، آپ حضرات بیان کو مکمل سننا۔ لیجئے، پیش خدمت ہے قاری حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، کوڑا بند ہوا، ادھر وہ آواز بند ہو گئی، میرا لطف ختم ہو گیا۔ لطف ختم ہو گیا۔ کیسے لوگ تھے، کس طرح سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رنگ دیا تھا، توحید کی دولت سے مالا مال کر دیا تھا۔ بے شک بے شک۔ تو فرمایا، پہلا اس دریائے کرم سے بھی ٹھاٹھے مارتے ہوئے رحمتوں والے سمندر سے بھی محروم وہ رہے گا جو شرک کرتا ہے۔ دوسرا، اس کو تو آپ لوگ اور میں گناہ ہی نہیں مانتے، یہ جتنے گناہ اس رات میں پیچھے رکھنے والے ہیں وہ ہیں ہی ایسے، ان کو لوگ گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ دوسرا کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، والدین کا نافرمان، کتنا ہی حج کیے ہوئے ہوں، کتنا ہی نیک بنا پھرتا ہو، کتنی سخاوت کرتا ہو، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو جھڑکے دڑکے دینے والے کی اس رات میں بھی بخشش نہیں۔ بتاؤ، ہم کب گناہ سمجھتے ہیں ماں کی بات کا جھڑکا دینے کے لیے؟ ماں کی اور بیگم کی اگر لڑائی ہو جائے نا، تو بیگم کو تو کہتا ہے آپ خاموش ہو جائیں گی، یہ کتی ہے، بھونکتی رہے۔ اس کو کتنے ادب کے ساتھ کہتا ہے، اور یہ چھوڑے آپ ایسے لوگوں سے متھا نہیں مارا کرتے، یہ تو بکواس کیے ہی جاتے ہیں۔ تجھے کیا معلوم ہوتا ہے، اس وقت ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ بڑا ظالم ہے وہ آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کر کے اپنے لیے آخرت تو آخرت آئے گی، میرا تجربہ ہے، دنیا ہی میں بھگتتا ہے، نقد سودا ہے۔ ہمارے اس ملک میں میرا ایک واقف آدمی بیمار تھا پچھلے دنوں، میں اسے پوچھنے چلا گیا، اچھی طرح جانتا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے۔ بیٹے کا شکوہ کرنے لگ گیا، رونے لگ گیا، پوچھتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا میری، کبھی یہ بھی نہیں پوچھتا باپ کا کیا حال ہے۔ اب قاری حنیف میں بھی ایک بیماری ہے نا جس سے تم سارے لوگ ذرا اکڑے اکڑے رہتے ہو، وہ کیا کہ نقد کہہ دینی۔ میں نے اسے وقت کہہ دیا، میں نے کہا جناب یاد تو کریں تم نے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، ذرا یاد تو کر۔ میں نے کہا چپ ہو گیا، لگا یہاں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ دے، یہاں سودا دست بدستی ہے، کبھی کبھی نقد سودا ہوتا ہے۔ ادھر ماں باپ کا کلیجہ دکھا، ادھر زمین پیڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا پڑے گا۔ بیگم کے لیے طرح طرح کے کپڑے، بیگم کے لیے طرح طرح کے کھانے پینے، اور ماں کے لیے کچھ نہیں۔ تیری ماں تیری بیگم کی چوڑی ہے، بھنگن ہے، اس کا بچا ہوا کھائے گی، اس کا اتارا ہوا پہنے گی، وہ بیگم ہے، یہ بھنگن ہے گھر کی۔ شرم کو ہاتھ مارو، خیرت کو ہاتھ مارو۔ حالانکہ ماں ماں ہوتی ہے۔ ہم نے ایک دنیا دار رسالے میں پڑھا تھا، مدت کی بات ہے، ایک واقعہ چھپا تھا کہ ایک آدمی ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا، ماں نے منع کیا، بیٹا ہم خاندانی ہیں، عزت والے ہیں، داغ لگ جائے گا، برباد ہو جائے گا، ایسی لفنگی چھوکریوں کے پیچھے نہیں لگا کرتے۔ ادھر لڑکی کو بھی ڈانٹا، ہمارے گھر نہ آیا کر۔ لڑکا گیا، وہ منہ بنا کہنے لگے میں نہیں تجھ سے محبت کرتی، تیری ماں نے مجھے گالیاں دی ہیں۔ میں نے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ماں نے دے دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر ہم سے عشق کرنا ہے ماں کا کلیجہ نکال کے لا کے دو گے، ہم چبائیں گے، تب ہم تیری محبوبہ بنیں گے۔ نشے میں تھا، غرق تھا، عشق کی مار میں آیا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا لو دیر کیا ہے، تجھے تو خوش رکھنا ہے نا۔ گھر گیا، خنجر ساتھ لے کے گیا، ماں سوئی ہوئی تھی، خنجر مار کر ماں کو ذبح کر دیا۔
कलेजा निकाल कर प्लेट में रख कर दौड़ा है। महबूबा को कहूँगा लो खुश हो जा, ले आया हूँ। चलते चलते दौड़ते दौड़ते अंधी आंख हो गई इश्क में, ठोकर लगी, गिर पड़ा। उस कटे हुए दिल में से भी आवाज आई, बेटा चोट तो नहीं लगी? तुम्हें क्या मालूम है कि माँ क्या चीज होती है? ये उनसे पूछो जिनकी माँ नहीं है। कायनात ये है, जहान ये है, सब कुछ दौलत माँ बाप है। तुम्हारे यहाँ फालतू होंगे, हमारे यहाँ तो नहीं है। तो फरमाया दूसरा बख्शिश से रहने वाला माँ बाप का नाफरमान। वक्त भी खत्म हो रहा है, अरे इसलिए तुम कहोगे कि फिर ये 1.5 महीने के लिए इंग्लैंड चला गया, वो भी मैं चलो मुख्तसर सही बता ही दूं। तीसरा आदमी जो इस करम वाली रात में, बख्शिश वाली रात में भी कबीले कलब के भेड़ बकरियों के बालों की गिनती से ज्यादा लोगों को जिस दिन माफी मिल रही है, ये उस दिन भी फंसे रह जाएंगे। तीसरा आदमी है हसद करने वाला, बुग़्ज़ करने वाला, दिल में अदावत रखने वाला। तुम्हें समझ नहीं आएगी अभी। वो यूं ही है कि किसी के यहाँ बेटा पैदा हुआ, तुम्हें इत्तला हुई, उन्होंने कहा हाँ जी उनके यहाँ तो रोजा नहीं पैदा होते हैं, आगे थोड़े हैं। ले तेरे घरों की गया, तू राजी हो जा में तो ता की है, नाराज होवे तो ता की है। फलाना आदमी अच्छा खाने पीने वाला बन गया, हाँ जी रब भी बस रजतों को रजाता है, खालियों को खाली करता है और भरतों को भरता है। और रब है ये तेरे दरवाजे का चौकीदार है, रब की जात पर इतराज करता है। और बल्कि उलमा ने लिखा है कि हसद करने वाले आदमी को तौबा की तौफीक नहीं होती। वो गिल्ले बालन दी तरह बस सड़दा ही रहता, सड़दा ही रहता, सड़दा ही रहता, तो उसकी भी निजात नहीं है। बाद उलमा किराम ने 10 आदमी लिखे। आम तौर पर तीनों हदीसों में इन 3 आदमियों का खास तौर से जिक्र है जिनका मैंने जिक्र कर दिया। शिरक करने वाला, माँ बाप का नाफरमान और दिल में अदावत बुग़्ज़ रखने वाला। फिर समझ लो, नहीं समझोगे ना दीन के बारे में बौले बड़े रहते हो। सामने आदमी आया, राणा साहब सलाम अलैकुम, खैरियत है, खुश हो, मिजाज अच्छे, कारोबार ठीक है, बाल बच्चा अच्छा है, धंधा ठीक ठाक हो रहा है। परे को कहना बड़ा बेईमान है। एवं जो सड़कते वेंदा पिया ना, नजर जो पई, चौधरी साहब, खान साहब, चाय पानी बोतल। उन्होंने कहा नहीं यार काम है, लंघ गया ना इनको मुत्तर पिलाऊंगा। सारा कुछ छोड़ दो, तबाही है, पल्ले कुछ नहीं पहना, यूं ही खाम खा अपने आप को बर्बाद करना है, बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल फरमाया रब्बिस समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा इन कुंतुम मूकिनीन। जमीन और आसमान का रब मैं, पहाड़ों का रब मैं, दरियाओं समंदरों का रब मैं, चांद सूरज सितारे का रब मैं, तेरा भी रब मैं, यकीन कर मांग जो कुछ मांगना है। जो कुछ मांगना है। ला इलाहा इल्ला हुवा युहयी व युमीत, मेरे सिवा इला कोई नहीं, मुश्किल कुशा कोई नहीं, हाजत रवा कोई नहीं, बीमारी देने वाला कोई नहीं, बीमारी दूर करने वाला कोई नहीं, बादशाह को उठाकर फांसी के तख्ते पे लटकाने वाला कोई नहीं, फकीर को तख्तो ताज पहना कर बादशाह बनाने वाला कोई नहीं। वतुजिल वतुइज्जु मन तशा वतुजिल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह कहता है चलो तुम्हें मेरा कुरान रास नहीं, जाओ जाओ तुम मुझे रास नहीं आते। फैसला कुरान का वइन तस्तबदिल कौमन गैरकुम, मैं तुम सबको हलाक कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। तुम ला यकूनू, और पत्थर दिल नहीं होंगे जैसा कि तुम हो। आगे कुरान करीम ने एक अजीब मंजर बयान फरमाया। माँ को औलाद से बड़ा प्यार होता है, अल्लाह पाक ने माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल दिया। माँ के दिल में मोहब्बत के दरिया डाल, 1000 मर्तबा एक दिन में, रात दिन में बच्चा पखाना कर दे, एक दफा भी थूकती नहीं कि आए सुबह से शाम हो गई, शाम से सुबह हो गई, क्या देख रही।
جو بچے کے پیشاب پخانے سے نہیں گھبراتی، ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، حکیم اور طبیب کے پاس لے جانے سے نہیں گھبراتی، جو ماں ساری ساری رات کندھے سے لگائے پھرتی ہے مگر پریشان نہیں ہوتی، سارا سارا دل لگائے پھرتی ہے، فرمایا جب قیامت کا وقت آئے گا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ایسا ہولناک وقت آئے گا ماں اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک دے گی، اپنے شیر خوار بچے کو زمین میں پھینک کے مار دے گی، ماں بچے کو پھینک مارے گی، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حاملہ کا حمل گر جائے گا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ اللہ لوگ اس طرح پڑے ہوں گے گویا نشے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہ ہوں گے برباد شدہ۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے وقت سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، تیار کر لو، توبہ کر لو، جبکہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے۔ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے، کس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ مغرب کی طرف سے سورج طلوع ہو تو دروازہ بند ہے، موت کے فرشتے نظر آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہے۔ موت کے فرشتے اس وقت توبہ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی حاصل نہیں، کچھ پلے نہیں پڑتا، خداوند کریم کی منشا کو پورا نہیں کرتا، اس لیے وہ اس وقت کی توبہ کو تسلیم نہیں کرتا۔ کرنے والے تو کچھ اور ہوتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، اپنے زمانے کے ڈاکو نہیں، ڈاکوؤں کے سردار ہیں۔ ایک امیر آدمی کو پیغام بھیج دیا کہ ہم تے لڑکی کو اٹھائیں گے، جو تیاری کرنی ہو وہ کر لے۔ چنانچہ اس نے جو کچھ تیاری کی ہوگی، یہ دوسرے مکانوں کی چھتوں سے ہوتے ہوئے جب اس کے مکان میں پہنچے تو اوپر چوارے میں لڑکی اکیلی ہے جس کو اٹھانا ہے۔ چوبارے میں لڑکی اکیلی یہ کئی ڈاکو دیوار کے چاروں طرف کان لگا کر کے سن رہے ہیں کہ اندر کون ہے، کتنے آدمی اور کیا ہو رہا ہے۔ اندر سے آواز آتی ہے لم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ قرآن کریم کی آواز آ رہی ہے اور ترجمہ یہ ہے، اور رات کو چلنے والے اور برا ارادہ کرنے والے خدا کے قہر سے ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ پھر آواز آتی ہے الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ ڈر جا، خدا کے قہر سے ڈر جا۔ اندھیرے میں ظلم کرنے والے اور ظلم کا ارادہ کرنے والے خدا کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر، ذکر کر، اللہ کو یاد کر۔ فضیل بن عیاض کے دل کا کانٹا بدل گیا، میں کیا ارادہ کیے کھڑا ہوں اور یہ آگے سے قرآن پڑھ رہی، اللہ کا قرآن پڑھ رہی۔ جو ساتھ تھے ان کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، اور جو پارٹی نیچے کھڑی تھی ان کو اسی وقت کہہ ڈالا لوگوں اپنا تو راستہ بدل گیا، میں تو آج کی بات توبہ کرتا ہوں، میرا خدا مجھے کہتا ہے ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ میرے تو دل میں ڈر آ گیا، میں تو خوف کھا گیا، میرا مالک مجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ ایسی توبہ کی، ایسی اللہ اللہ کی، یا ڈاکوؤں کے سردار تھے یا مومنوں کے سردار بن گئے۔ سبحان اللہ، ولیوں کے ولی ہے فضیل بن عیاض، فضیل بن عیاض، سبحان اللہ۔ اس نے تو توبہ کر لی، ہم تو توبہ نہیں کرتے۔ کرنے والا تو ایسی کیا کرتا ہے کہ وہ پھر توڑنا جانتا ہی نہیں۔ آج ہمارے زمانے کی توبہ بھی ایک عجیب صورت ہے، پورا کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے، کام بھی ہو رہا ہے، توبہ بھی چل رہی ہے۔ ارادہ نہیں ترک کرنے کا، اس کو چھوڑنے کا نہیں۔ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو رجوع کرنے والی ہو، پختہ بنا دینے والی ہو، آدمی کو آخرت کر دنیا کے عذاب سے بچا دینے والی۔ فرمایا وہ قیامت
وہ حالات جس کی یہ صورت بنے، نہ ہم سیرا برادر کی، نہ سودا اپنے شوہر کی، وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا، کوئی عزیز نہیں بنتا، کوئی رشتہ دار نہیں بنتا، کوئی اپنا پرایا نہیں بنتا، کوئی قریب آنے کو تیار نہیں، اور حالات ایسے ہیں سنو گے روز محشر میں کہ شدت کی گرمی بڑی ہوگی، زبان ہر ایک بشر کی دہن سے باہر پڑی ہوگی، ایک ایک آدمی کی زبان، روایت میں آتا ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتنی لمبی زبان باہر لٹک جائے گی کہ اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکتے، 18 آدمی کھڑے ہو سکتے، 50,000 سال کی پیاس ہے، 50,000 سال کی پیاس، اور پیاس بھی ایئر کنڈیشن میں بیٹھنے والے کی نہیں، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہے، سوانیزے پہ سورج تپ رہا ہے، دماغ کھول گئے، آنکھوں سے پانی کے بجائے لہو بہ بہ کر ختم ہو گیا، پسینے میں غرق ہے، بدامالی میں غرق ہے، روح سیاہی میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ناف تک، کوئی سینے تک، کوئی گلے تک، کوئی اپنے پسینے میں خود غوطے کھا رہا ہے، پسینے میں خود کو دکھا رہا ہے، اللہ، کچھ لوگ اس وقت میں بھی ایسے ہوں گے جو اللہ کے عرش کے نیچے بیٹھ کر آرام سے کھانا کھا رہے ہیں، لوگ کہیں گے الہی یہ کون لوگ ہیں ایسے وقت میں، 50,000 سال گزر گئے، چھاؤں سایہ نہیں دیکھا، ندی نالا نہیں، چشمہ کنواں نہیں، دریا سمندر نہیں، بارش نہیں، بادل نہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 50,000 سال دنیا کے دنوں اور راتوں کو اگر لگاؤ تو 50 لاکھ سال کے برابر ہوگا، 50 لاکھ سال کے برابر، اس گھڑی کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، اس کے لیے ہم نے دنیاوی طوفان سے بچنے کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، نیت میں خلوص نہیں، نیتیں برباد ہو گئی، ارادے برباد ہو گئے، ہمارے صالحہ کی طرف توجہ نہیں رہی، فرمایا تدروہ الرياح، اس طرح اڑ جاؤ گے جیسے خشک گھاس ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، کچھ کما لے، کچھ بنا لے، کچھ سنبھل جا، کچھ غور کر لے، ورنہ تیرے جیسے تو وہاں کھڑے ہو کر کے رویں گے، پچھتاویں گے، بنے گا کچھ نہیں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اعمال نامے تقسیم ہوں گے، اپنا اپنا نام اعمال ملے گا، کسی کا نام اعمال سجے ہاتھ میں ملے گا، اور حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں کسی کی چھاتی کو چیر کر اس میں سے کھبا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا، یہ پہچان ہوگی کہ یہ ہے وہ پرانے شیطان لوگ جنہوں نے دین کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا، سب کچھ اپنی دنیا ہی کے پیچھے پڑ گئے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے، جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملا خود بخود پہچان ہو گئی، خود بخود پتہ چل گیا کہ میرا ٹھکانہ ہی بنے گا، رو رہا ہے کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میرا حساب و کتاب نہ ہوتا تو اچھا تھا، حساب کتاب نہ ہوتا تو اچھا، تو ایسی صورت میں نہ کوئی زندگی، نہ کوئی کرتوت، نہ کوئی کارنامہ، کوئی چیز بھی تو آدمی کا ساتھ نہیں دے سکتی، سخت شہنشاہی ساتھ نہیں چلتا، دولتوں کے انبار ساتھ نہیں چلتے، اور جس چیز کو ہم نے نظر انداز کیا ہوا ہے اعمال وہ ساتھ چلنے چاہیے، اب یہ اتنا بڑا آدمی ہو کر کے رو رہا ہے، کہتا ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میرا مال میرے کام، اتنی دولت میں نے جمع کی، اتنی دولت میں نے اکٹھی کی، مشکلات سے کی، راتوں کو مارا مارا پھرا، دل کو مارا مارا پھرا، لیکن آج حالت یہ ہے ما اغنا عنی مالیا، ہائے میرا مال میرے کام نہ آیا، ہائے میرا مال میرے کام، پھر یاد آتا ہے میں تو اپنے
اپنے زمانے کا بادشاہ ہوں، میں تو اپنے زمانے کا بہت بڑا رئیس ہوں، اور وہ بھی میری تباہی کا ذریعہ بنا. کہتا حلق عنی سلطانیہ، ہائے میری بادشاہت کہاں گئی، میرے کام نہ آئی. آئے میری بادشاہت بھی میرے کام نہ. میدان حشر میں رونے سے کیا بنتا ہے؟ رو رہا ہے، تباہی خرید کے بیٹھ گیا. وہاں نہ سفارش چلے گی، نہ رشوت چلے گی، نہ افسر کی چلے گی، نہ ڈاکٹر کی چلے گی، نہ کسی پارٹی کی چلے گی. آواز آتی ہے دنیا میں تیرے دل میں بڑا گمان تھا، بڑی بد دماغی تھی، میرا ڈی سی یار ہے، میرا کمشنر یار ہے، میرا جنرل یار ہے، میرا کیپٹن یار ہے، وہ مجھے یوں چھڑا لے گا، میں تو حکومت کی پارٹی کا آدمی ہوں. فرمایا فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، بلا لے جتنے بھی تیرے جگری دوست ہو سب کو اکٹھا کر کے بلا لے، بلا جو بھی تیرا ہو، آج دل کے ارمان نکال. دل کے ارمان. لا طعام الا من غسلین، سارے دوستوں کو اکٹھا کر لو، پارٹی کو جمع کر لو، ساری دنیا کے لوگوں کو جمع کر لو، بس میں اب آپ بلاؤ، سوسائٹیوں کو اکٹھا کرو، انجمنوں کے ممبروں کو دعوت دو. لا طعام الا من غسلین، ان کے لیے میں نے لہو اور آدر پیپ تیار کر رکھا ہے، لہو راد اور پیپ تیار کر. ان کے میں نے پینے کا بندوبست کیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں اگر چھوڑنے کا ارادہ ہو تو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ. اللہ والے کے تو تم قریب نہیں جاتے، شوبدہ بازوں کے قریب جاتے. جتنے ٹھگ پھرتے ہیں اتنے ہی زیادہ لوگ فریب کے عادی بن گئے. نماز کی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں، قرآن کی پرواہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پرواہ نہیں، اپنی مرضی کا دین، اپنی مرضی کا کام، تمام کا تمام. جن لوگوں نے جستجو کی اللہ پاک نے ان کو عطا فرمایا. ایسے ایسے لوگ آئے کہ آج میرے تمہاری ان پہ نظر نہیں جم سکتی. ہندوستان میں بادشاہ ولی اللہ ہوتے، بادشاہ شمس الدین التمش جیسے، عالمگیر جیسے، اس طرح کا نظام تو کبھی بھی نہیں تھا جو آج چل رہا ہے. مغلیہ خاندان کا ایک بھی بادشاہ ایسا نہیں جو بے نماز ہے، اور ہمیں انشاءاللہ ایک بھی ایسا نصیب نہیں ہوا جو پکا نمازی. جیسی روح ویسی فرشتے، عوام اور حکام سارے مل کر قوم کا، ملک کا، اپنے نظام کا، اپنے سکون کا بیڑا کر رکھا ہے. اب کتنی بڑی پریشانی کی بات ہے، 10 دن ہو گئے خبریں سنتے کوئی نتیجہ نہیں. اللہ وہ جہاز اغوا کرنے والا یہودی کوئی نہیں، اندرا کا رشتہ دار اس میں سے بانجا بتیجا کوئی نہیں. وہی لوگ ہیں جن کو تم بہت بڑے مسلمان ماننا کرتے ہو. مولویوں کے تو بڑے جلدی خلافت، او جی مولویوں نے دیکھا ہوا ہے، جب بھی بات کریں گے مولویوں نے بیڑا گرک کر دیتا، یہ جہاز مولویوں نے اغوا کیا. جتنے بھی نقصان ہوئے، یہ نورنگ منڈی میں جو تباہی آئی، یہ طوفان مولویوں نے بھیجا. اللہ استغفر اللہ. اگر مولوی طوفان بھیجتے نا تو اسلام آباد بھیجتے، جہاں سے طوفان سے کچھ اثر بھی ہوتا ہے. نورنگ منڈی میں اپنے اپنے اعمال تمہیں برباد کر رہی ہے. تم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، شوق سے دناتے پھرتے ہو کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی. تمہاری تو ایسی پوچھ ہوگی خدا کی قسم بہت ممکن ہے کہ مجھے اور تمہیں کوئی رونے والا بھی نہ ہو. روئے گا کون جب سارے ایک دم برباد ہو گئے. ہاں ایسا بھی دیکھا ہے، اللہ میاں کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ جب تم میرے دین سے اجتماعی حیثیت سے بغاوت کرو گے، جب میرے قرآن سے بغاوت کرو گے تو تھوک کے بہت موت آئے گی تاکہ ایک دوسرے کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ. پھر کتے لاشیں کھایا کرتے ہیں، پھر جانور کھوپڑیوں کو گھسیٹے پھرا کرتے ہیں.
اللہ استغفر اللہ. मस्त बैठे हो कारोबार में. कुछ लोग कहते हैं हम तो सरकारी मुलाजिम है. अच्छा, जन्नत के ठेकेदार हो गए तुम सरकारी मुलाजिम होकर. اللہ. आपका हिसाब किताब होगा और वहां भी होगा यहाँ भी होगा. कोई भी हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, खुदावंद करीम ने इसलिए थोड़ा ही पैदा किए कि जो चाहे कर गुजरे. डरता ही नहीं कोई भी. जहां लगा हुआ बस लगा पड़ा है, पूछ गछ कोई. खुदावंद करीम ने इसीलिए हमें बार बार मुतनब्बे किया, खबरदार हो जाओ, आने से पहले होशियार हो गया. कब्र की तैयारी करो, हशर की तैयारी करो, पुलसरात की तैयारी करो, अपने आखिरत के घर को आबाद करो. किसी अल्लाह के वली से अपना जोड़ पैदा करो, किसी के दस्ते निगर बनो और किसी को तो अपना बड़ा बना. किसी पे नजर ही नहीं टिकती. जितने अल्लाह वाले हैं, क्योंकि वो जादू और टोने तो दिखाते नहीं फिरते, उन पर हमारी नजर नहीं जमती. कई लोग कहते हैं किसी मौलाना का भी मजार बना हुआ देखा. सारे दुर्वेशों के, फकीरों की खानकाएं होती हैं और मौलानाओं की कब्रें होती हैं. दुर्वेशों की खानकाएं. और दुर्वेश कौन सा तुझे कह के गया कि मेरी खानका बनाइयो? कौन सा वो वली था जो तुझे ये कह के गया कि खबरदार मेरी कब्र पे अगर कुरान पढ़ा तो चिमटे खड़काइयो खूब? कौन सा वली था? कौन सा वली है जो ये कह के गया कि मेरी कब्र पे हारमोनियम सरंगी. हज़रत मौलाना क़ारी हनीफ रहमतुल्लाह अलैह का बयान कितने खूबसूरत अंदाज में हज़रत बयान फरमा रहे थे. दुआ फरमाए अल्लाह तबारक व तआला हज़रत की मग़फ़िरत फरमाए, हज़रत के दरजात को बुलंद फरमाए. दोस्तों, आप हज़रात ने सुना किस तरीक़े से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारी, अपने वालिदैन की किस तरीक़े से खिदमत की. वालिदैन का साया जब सर से उठ गया, फिर आपकी परवरिश आपके दादा ने की, और किस तरीक़े से अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवाजा, आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया के अंदर भेजा, और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमाइन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस तरीक़े से साथ दिया और हलाल रिज़्क़ कमा कर खाया. भूखा रहना पसंद किया लेकिन हराम से परहेज़ किया. दोस्तों, उन्होंने अपना मकसद अल्लाह को बना लिया था, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ऐसी ही मदद की. इसलिए हमें भी चाहिए कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें. उम्मीद है कि आप हज़रात को ये बयान पसंद आया होगा. क़ारी हनीफ साहब रहमतुल्लाह अलैह का बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें. चलते हैं, फिर अगले बयान में मुलाकात होगी. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.